دگنی مشقت دگنا اجر، تگنی مشقت تگنا اجر. جتنی آپ مشقتیں دین پر عمل کرنے کے لیے اٹھائیں گے یاد رکھو اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. نو پین نو گین بولا جاتا ہے نا. ہاں بغیر درد کے آپ کو کوئی چیز ملے گی؟ دین پر عمل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے. یہ جو دین ہے نا میرے اور آپ کے باپ دادا کی وراثت نہیں ہے جو ہم کو مل گیا بس ملتے ہی جائے گا. نہیں، یہ دین ہے نا، یہ دین بہت قیمتی ہے. یاد رکھو بہت قیمتی ہے. اس پر عمل کرنا نا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ابایا پہن لو، برقع پہن لو، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، قرآن بس تھوڑا بہت پڑھ لو اجر کے لیے کافی ہے. نہیں، سوری، یہ دین نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، مکمل داخل ہو جاؤ اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہم اگر اللہ رب العزت کی تعریف حمد و ثنا دن اور رات بھی اگر بیان کر لیں، ہمارے الفاظ جو ہماری زبان ہے نا تھک جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف کے الفاظ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یعنی رب کی تعریف آپ اگر آپ کی موت آخری سانس تک بھی آپ کرتے رہیں گے تو آپ کی سانسیں ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ پر سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حمد و ثنا کے بعد آج لوٹتے ہیں ہمارے آج کی ٹاپک کی طرف. ہمارا آج کا ٹاپک الاسماء الحسنی نہیں ہے. الاسماء الحسنی کو میں نے تھوڑا سا اسی لیے روکا ہے تاکہ ہمارا جو ذہن ہے، ہماری آج کی معاشراتی جو زندگی ہے اس میں جو حالات چل رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں. قرآن پڑھنے کے دوران سورۃ القصص کی کچھ آیتیں میرے نظروں کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اسی کو اپنا ٹاپک بنا لوں. ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایسے لگا جیسے واقعی آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے یا وہ لوگ جو آج دین پر عمل کرنا جن کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو آہستہ آہستہ دین کی طرف آ رہے ہیں، جن کی مشکلات دن بدن بڑھتی ان کو نظر آ رہی ہے، ان کا میں قرآن اور حدیث سے ان کو حل دے دوں. اسی لیے میں نے آج کے اس ٹاپک کو چنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. ٹاپک کا نام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پوسٹر کے ذریعے دیکھ ہی چکا ہوگا. دوہرا اجر، ڈبل ریورڈ ہے نا. دوہرا اجر، دگنا بدلہ، اردو میں اگر ہم اس کو بولیں. اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، میں آؤں گی اپنے ٹاپک کی طرف تاکہ آپ کو تھوڑا تمہیدی طور پر اس ٹاپک کی طرف لے کر جاؤں تو میرے لیے آسانی ہوگی. اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جتنے قسم کے لوگ ہیں، ہر لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہیں، ہے نا. کسی کے حالات اس کے موافق ہے، کسی کے حالات اس کے مخالف ہے نہیں ہے ہمارے پاس، سب کے ہے. کسی کو بہت قربانیوں کے بعد جا کر سکون اور آرام ملتا ہے تو کسی کو بس ایسے ہی آسانی سے ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے نا. یہ دو قسم کی کیٹیگریز آج ہمارے پاس ہے. آپ مجھے بتائیے، جس کو قربانیاں دے کر کچھ ملے اور جس کو بآسانی کچھ ملے، کیا ان دونوں کا اجر برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس کے حالات اس کے موافق ہو، یعنی وہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہو، اور جس کے حالات اس کے مخالف ہو، اس کے اپوزٹ ہو، کیا ان دونوں کا اجر برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم آج قرآن اور حدیث میں ہم ڈھونڈیں گے کہ کیا ان کا اجر برابر ہے. اور آج کی جو اکثریت ہے نا،
آج کی اکثریت میں جو دین کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے کہیں پر ان کے بھائی ان کی رکاوٹ بن چکے ہیں عمل کے لیے، کہیں پر ان کی بہنیں ان کی رکاوٹ بن چکی ہے، کہیں پر ان کا پورا گھر ان کے مخالف ہو چکا ہے، کہیں پر ان کی ماں ان کے مخالف ہے، کہیں پر ان کے باپ ان کے مخالف ہے۔ ہر کسی کا یہ کہنا ہے، اکثریت جو دین کی طرف آ رہی ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں، کب تک رہے گا یہ حالات، میرے کب تک رہیں گے، ہاں یہ لوگ ایسے کب تک رہیں گے، یہ میرے ساتھ یہ جو حالات ہو رہے ہیں یا میرے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہے، میری جو توہین ہو رہی ہے، یہ کب تک کب تک کب تک کب تک۔ چلیں اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ قرآن سے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن جس کو آج ہم ثواب کی نیت سے صرف اور صرف قیامت کے دن مجھ کو اور آپ کو اجر ملے گا، اس نیت سے جو آج ہم پڑھتے ہیں نا، ذرا یہ سوچ کو نا تھوڑا بدل لو۔ ہمارا جو آئینہ ہے نا، ہمارا جو چشمہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا بدلو، کیونکہ یہ قرآن صرف آخرت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن میرے اور آپ کی زندگی میں جو حالات ہے نا، ان حالات کی طرف بھی میرے اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کا حل بتلاتی ہے۔ اس کا جو آنسر ہے نا، مجھ کو میرے اور آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی کے کچھ سوالات ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان سوالات کے جوابات کو قرآن میں ڈھونڈیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، بارہا بار اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے قرآن کو کھول کر اپنے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھیں گے نا، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ قرآن کے نزول کا ایک طریقہ تھا نا کہ جب بھی حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا نا، کچھ حالات اگر ہوتے تو اللہ رب العزت کیا کرتا، اس کے جواب میں قرآن کو نازل کرتا۔ صحابہ کے ساتھ کچھ حالات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ حالات ہوئے، تو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے جو حالات تھے، ان صحابہ کے حالات کا جواب دینے کے لیے قرآن نازل ہوتا گیا۔ لیکن کیا اب قرآن نازل ہوگا؟ نہیں، قرآن مکمل ہو چکا، اس کا نزول مکمل ہو چکا۔ قرآن کے نزول کے گواہ ہے میرے اور آپ کے صحابہ، ہے نا۔ اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ قرآن جو ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ تو کیا ہمارے جو زندگی کے حالات ہیں، کیا ان حالات کا ہم کو جواب قرآن سے نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ صحابہ کو ان کا جواب ملا نا، ان کے جو حالات ہوتے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یاد رکھو، اس دنیا میں قیامت تک آخری جو شخص آئے گا، اس کے بھی زندگی کے جو حالات ہوں گے، اس کے بھی جو سوالات ہوں گے، ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے اگر وہ قرآن کو کھولے گا تو یاد رکھو یہ قرآن حق ہے، وہ اس کو اس کے حق کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ لکھ لیجئے میری اس بات کو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی حالات ہو، آپ کے کوئی سوالات ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کی کوئی مشکل ہو اور آپ قرآن میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھ جائے اور آپ کو نہ ملے۔ بس ہم کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میرا اس کا حل کہاں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھے۔ تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے ہر سوال کا کیا کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دوہرا اجر، ٹھیک ہے۔ دوہرا اجر جو ہے نا، آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تسبیحات پڑھنے سے ملے گا۔ میں جب یہ ٹاپک کو دیکھ رہی تھی نا، تو ذہن میں یہی آیا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی آئے گا، دوہرا اجر مطلب کوئی تسبیحات پڑھیں گے یا کچھ تو بھی کچھ انگلیوں پر کچھ ذکر کر لیں گے تو شاید ملے گا۔ نہیں، چلیں قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ دوہرا اجر کس کے لیے ہے نا۔ آج کا پورا ٹاپک جو ہے نا، سورۃ القصص کی آیت نمبر 52 سے لے کر 56 کے درمیان ہے پورا ٹاپک، اور اس میں نا بہت سارے نقطے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک ایمان والے کے لیے نا، اگر یہ نقطوں کو اس کے درمیان رکھ دیا جائے نا، تو اس کی زندگی، اس کو جینا اس کے لیے محال نہیں ہوگا، بلکہ آسان ہو جائے گی اس کی زندگی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ اس کے خلاف ہو، اس کا اپنا اس کے ساتھ نہ ہو، چاہے اس کی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کتنی مشکلات اور پریشانیوں میں کیوں نہ ہو، وہ چین کی، سکون کی سانس لے کے زندگی جیے گا، اگر آج کی آیتوں کو ہم سمجھ لیں گے تو۔ بہت پیاری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس آیتوں کی طرف ہی پہلے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں سے جو نقطے نکلتے ہیں ایک 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 کر کے ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے۔ آیتیں کیا ہے؟ سورۃ القصص کی آیت نمبر 52 پہلے دیکھیے کیا ہے، 52 سے 56 تک انشاءاللہ آج پورا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ
هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. کیا ہے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں ان آیتوں میں؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس کتاب سے پہلے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں. آیت تو ایسی لگ رہی کہ کچھ بات کی جا رہی ہے یہاں پر، ہے نا؟ جن لوگوں کو اس کتاب سے پہلے، کس کتاب سے پہلے؟ قرآن سے پہلے جو کتابیں دی گئی تھی، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اس کتاب پر. اس کا جو شان نزول ہے نا، اصل میں یہاں پر ان آیتوں میں ایک تو اہل کتاب جو ہے، یہود اور نصارہ جو ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں اس کتاب کے ہوتے ہوئے، یعنی ان کے پاس تورات اور زبور تھی، تورات اور انجیل تھی، ہے نا؟ تورات اور انجیل کے ایتھنٹک جو ان کے پاس نسخے تھے، ایتھنٹک جو کتاب تھی، جن لوگوں نے ایتھنٹک جو اس کتاب کو جنہوں نے پڑھا تھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے. ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک کتاب نازل ہونے والی ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. تو وہ لوگ اس کے اندر جو دو باتیں کی گئی ہے اس کو لکھ لیجئے آپ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر کیا نقطے ہیں. پہلی چیز تو اہل کتاب یہود اور نصارہ جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو تورات اور انجیل کو ایتھنٹسٹی کے ساتھ جنہوں نے پڑھا، جو دیکھے، اور جن کے دل حق کے لیے ترستے تھے، جیسے ان کو حق ملا انہوں نے قبول کر لیا. قرآن ان کو حق ملا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا. ایک تو ان کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسری چیز جو مشرکین مکہ جو تھے، جن کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ان کو یہاں پر ایک آر دلائی گئی کہ شرم کرو تھوڑا سا. دیکھو وہ نبی جس کو اللہ رب العزت اگر چاہتے تو خیسر و خسرا کے محلوں میں پیدا کرتے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ مکے میں نازل کیا، تمہارے خاندان میں سے نازل کیا، تمہارے قبیلے میں سے نازل کیا. ٹھیک ہے؟ تو ان کی عزت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہود اور نصارہ تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے تھے، جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ مکے میں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ حق معلوم کرنے کے لیے پہنچتے تھے، اور جب ان کا دل حق کو قبول کر لیتا تو اسلام قبول کر کے واپس لوٹتے تھے. تو یہ سب کون دیکھ رہے تھے؟ مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے؟ گروہ کے گروہ آتے، ٹھیک ہے، یہود کے گروہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرتے، جب ان کا دل حق کو مان لیتا تو اسلام قبول کرتے چلے جاتے. نصارہ یعنی عیسائی جو تھے وہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے، ہاں، کیونکہ وہ بھی تلاش میں تھے نا، آخری نبی کی تلاش میں تھے. تو یہاں پر ان لوگوں کی پہلی تو بات کی گئی ہے. اوکے، دوہرا اجر کس کے لیے؟ آگے کی آیات میں ہے. میں آپ کو کیوں اس کے اندر ہے نا بہت بڑا نقطہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہم کو جینے کے لیے نا کچھ ایسے اصولوں کی ضرورت ہے جو قرآن اور حدیث میں مجھ کو اور آپ کو مضبوطی کے ساتھ دیے گئے، جس پر مجھ کو اور آپ کو جمنا ہے. لیکن آج وہ ہم کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایمانی طور پر ہم بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور حالات یہ آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دینا پسند کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یاد رکھیں، حالات کچھ بھی ہو، ہمیشہ دین پر استقامت کے ساتھ رہنا ہی اصل زندگی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، کس کو عطا کی تھی اللہ نے کتاب؟ یہود اور نصارہ کو اللہ نے کتاب عطا کی تھی، تورات، انجیل، زبور، ہے نا، یہ کتابیں عطا کی تھی. تو انہوں نے تصدیق کس بات کی؟ ایمان کس بات پر لایا؟ قرآن پر لایا. باپ داداؤں کے طریقے ان کے پاس تھے، لیکن جیسے ان کو حق معلوم ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ فوراً حق کو اپنا لیا. کیا یہ آسان کام ہے؟ آگے کی آیات دیکھیے، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں یہاں پر آیت میں دیکھیے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے اس بات پر، اس حق کو تو ہم جانتے ہیں. فوراً وہ قبول کر لیتے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور ہم تو پہلے سے مسلم ہیں. یعنی ان لوگوں نے تورات کو اور انجیل کو پڑھا تھا، اسی لیے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو فوراً قبول کر لیا، اس حق کو فوراً قبول کر لیا، کیونکہ حقیقت کا علم ان کے پاس تھا. قرآن جو ہے نا تصدیق کرتا ہے
ان تمام کتابوں کی جن کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ہے نا. جس کے پاس حقیقت کا علم ہوتا ہے نا وہی قرآن کے علم کو سمجھ سکتے ہیں. جو انسان کا دل حق کی تلاش میں ہوتا ہے اور جیسے اس کے سامنے حق رکھا جائے وہ فوری کیا کرتا ہے, اس کو قبول کر لیتا ہے. جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے نا, اگر اس کو شدت کی پیاس لگی ہے, بہت تڑپ رہا ہے وہ پیاس کے لیے, جیسے اس کے سامنے پانی لایا جائے وہ کیا کرتا ہے, اس کو فوراً پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے. بالکل قرآن کا علم ایسے ہی ہے. جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو اپنے رب کو پہچاننے کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو اپنے زندگی کے مقصد کی تلاش میں ہوتے ہیں نا, اللہ رب العزت جب ان کے سامنے وہ چیز لا لیتا ہے نا تو فوری اس کو جذب کر لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. اور کیسا جذب کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ چیز زندگی سے نہ نکلے. اللہ اکبر. یہ اہل کتاب, یہ وہ لوگ جن کے لیے باپ داداؤں کے طریقے چھوڑنا بہت مشکل تھا نا, آج ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. یہ لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے مسلم ہیں, ہم کو تو پہلے سے یہ حق جو تھا نا, یہ حق تو ہم نے پڑھا تھا, ہم نے بس اس کو قبول کر لیا, اللہ نے ہم کو بتلا دیا یہ چیز. اللہ اکبر. اب یہاں پر دیکھو, جو پہلے کی جو کتابیں ہیں, تورات جو ہے, انجیل جو ہے, اگر وہ اپنی اصلی حالت میں اگر باقی ہوتی تو مجھے بولو کیا یہود آج جس طریقے سے عبادتیں کر رہے, جس طریقے سے اسلام کی دشمنی کر رہے, کیا وہ اس طریقے سے کرتے؟ نہیں کرتے. اگر اصلی حالت میں تورات موجود ہوتی, اگر اصلی حالت میں جو انجیل اللہ نے نازل کی تھی, جو بائبل اللہ نے نازل کی تھی, ٹھیک ہے, ان کی زبان میں جو اللہ نے انجیل نازل کی تھی, اگر وہ ہوتی تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے ہوتے؟ ان کے پاس سود ہوتا, زناکاری ہوتی, گناہ اور برائیوں کے کام ہوتے, یہ رسم و رواج جو ان کے پاس ہے, جو ان کے پاس ٹرینڈ ہے, جو طریقے وہ ہوتے نہیں ہوتے. اصلی حالت میں جو ان کے پاس جو چیزیں ہیں ہوتی, اگر اب تو بدل دی جا چکی, تورات بھی بدل دی جا چکی, انجیل بھی بدل دی جا چکی ہے نا, اصلی حالت میں وہ موجود رہی ہیں. اگر اصلی حالت میں ہوتی تو وہ بھی آج کیا ہوتے, اسلام کو ماننے والے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نا اس کے اندر یہ بات بتا رہا تھا, ایک تو یہود اور نصارہ, ان لوگوں نے کیا کیا, جو لوگ یہود اور نصارہ میں جو صالحین تھے, حق کی تلاش میں تھے, جیسے ہی حق ملا کیا کیا, اس کو قبول کر لیا. دوسری چیز, یا مشرکین مکہ ہے دوسری طرف جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے, ایک طرف جس کو قرآن حق کی شکل میں ملا انہوں نے کیا کیا, فوراً قبول کر لیا, اور جس کے پاس قرآن نازل ہو رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس نبی کو نہیں مان رہے, قرآن کو نہیں مان رہے. ایک مشرکین مکہ کو آر دلائی جا رہی ہے, دوسری طرف ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہے. اللہ کیا کہتا ہے, اولئک یؤتون اجرہم مرتین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ڈبل اجر ہے, ڈبل بدلہ ہے, دوہرا بدلہ, دوہرا اجر ہے. کس کے لیے ہے جی, بما صبروا. اب یہاں سے پورے کوالٹیز, جو صبر کرتے ہیں, جو استقامت اختیار کرتے ہیں, وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک تو صبر کرتے ہیں, استقامت اختیار کرتے ہیں, دوسری چیز برائی کا بدلہ, برائی کا جو دفاع کرتے ہیں وہ بھلائی سے کرتے ہیں, تیسری چیز اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک ایک بات اب یہاں سے مسلمانوں کی جو صفات ہے نا وہ بتائے جا رہے ہیں. دوہرا اجر کس کے لیے, دوہرا اجر پانے کے لیے پہلا کام کرنا ہوگا جو یہ اہل کتاب نے کیا تھا, اہل کتاب کے جو سلف صالحین نے کیا تھا. جیسے ہی ان کو حق ملا کیا کیا, انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا. قرآن جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا, یہ تو واقعی کیا ہے, رب العالمین کا کلام ہے, یہ تو حق ہے, ہم تو پہلے سے ہم تو مسلمان ہیں, پہلے سے ہم اس کو ماننے والے. قرآن خالی پڑھ لینے سے اس کو ہدایت نہیں ملتی, قرآن ہم کو غور و فکر کے ساتھ سننا بھی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو آج صرف قرآن کو سننے کے بعد غور و فکر کی طرف آ گئے, اور پھر آج پکے سچے بہترین دنیا کے مسلمان, بہترین مسلمان جو آج دعوتی کاموں میں نا سب سے آگے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے غیر مسلم ہیں آج جو دعوتی کام میں ہیں. ماں پتہ ہے آپ کو, ہمارے مسلمان تو پتہ نہیں کدھر ہے, لیکن آج غیر مسلمانوں کو دعوت دینے کے کام میں جتنے غیر مسلم ہیں دنیا میں, یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, لنڈن میں ہو, ٹھیک ہے, آسٹریلیا میں ہو,
جتنے غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، دعویٰ کا خاص کر کام کرنے والے نیو مسلم سے، پورے نیو مسلم سے. اگر آپ 100 میں سے اگر پرسنٹیج دیں گے نا تو 90% آپ کو نیو مسلم سے ملیں گے، 10% آپ کو ہمارے مسلم ملیں گے. جب حق واضح ہو جاتا ہے نا، جب اس کو انسان جذب کر لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد اب وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. میں اور آپ آج مسلمان ہیں نا، سوچیے صرف تھوڑی دیر کے لیے، اگر میرے اور آپ کے ماں باپ اگر مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہم شعوری طور پر اسلام پر عمل کر رہے ہوتے؟ کیا میں اور آپ قرآن کو آج جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھ رہے ہوتے، اس کو سمجھ رہے ہوتے شعوری طور پر؟ میرے اور آپ کے ماں باپ مسلمان، اسی لیے ہم کو گفٹ میں مل گیا نا دین اور اسلام. اگر ہم کو یہ نہ ملتا تو، کیونکہ ہمارے جتنے آبا اور اجداد تھے، انڈیا اور پاکستان کا جتنا علاقہ تھا، یہ تو پورا کیا تھا؟ بت پرستی کا گڑھ تھا نا. جیسے یہاں پر اسلام آیا ہے نا، جب اسلام یہاں پر آیا، یہاں پر اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو میرے آبا اور اجداد نے کیا کیا؟ ہم سب کے اسلام قبول کیا، تب جا کر مجھ کو اور آپ کو اسلام ملا. اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے، وہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو میں اور آپ کیا شعوری طور پر دین پر عمل کرنے والے ہوتے؟ شعوری طور پر حجاب کرنے والے ہوتے؟ شعوری طور پر نماز پڑھنے والے ہوتے؟ آسان تھا اتنا؟ آسان نہیں ہے اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ کر صحیح دین پر عمل کرنا. بہت مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے. جو آج اس راستے میں ہے نا بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. وہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار لے لو، بم لے لو، بس لڑنے کے لیے نکل جاؤ. نہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں نا، وہ سب جہادی ہے. یاد رکھیں اس بات کو. دوہرا اجر کس کے لیے اللہ نے پہلی چیز اس کے اندر کیا بتائی؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین. دوہرا اجر ان لوگوں کے لیے ہے بما صبروا، جو کہ اپنے جو پرانے جو طور طریقے ہیں، جو پرانا دین ہے، اس کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیتے اور اس پر کیا کرتے؟ پہلے صبر کرتے. صبر کرنا پڑتا ہے نا. جب ہم صحیح دین پر عمل کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تانے بازی ہمارے ہی اپنے کرتے ہیں. ستایا جانا، باتیں سنانا، بات بات پر ٹونٹ کرنا، یہ سب چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب آپ صحیح دین پر عمل کرتے ہوتے ہیں. یاد رکھو، جہاں پر صحیح دین پر عمل کیا جا رہا وہاں پر شور نہ مچے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ خاموش بیٹھنے، صحیح دین پر عمل کرنے دے گا ہم کو؟ ہرگز بھی نہیں دے گا. اللہ اکبر. سب آپ کے مخالف نہ ہو، سب آپ کے موافق ہو، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی نہ تو کوئی آپ کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس کو خلاف میں ٹھہرا کرے گا کون؟ شیطان. پہلا کام جو صبر کرتے ہیں دین پر استقامت کے لیے، اللہ رب العزت نے جو اسلام دیا نا، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں، دوہرا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر، جو اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر صحیح دین جو ہے نا، اسلام جو صحیح دین ہے، اس پر جو عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں. صبر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتا ہے نا. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا پڑتا ہے. آنکھ سے آنسو بھی جاتے ہیں، جسم پر مار بھی لگتے ہیں. ہوتا ہے نا. آج نیو مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف کھول دیتا ہے تو ان کے گھر میں ان کو بہت ساری تکلیفیں دی جاتی ہیں. ہم اس سے بے خبر ہیں. یاد رکھیں، بے خبر ہیں ہم. آج اگر کوئی لڑکی جس کے گھر میں بے پردگی عام ہو، اگر وہ پردہ کرنے لگے تو اس کے لیے آسان ہے وہاں پر رہنا؟ مجھے بتائیے. ہمارے گھروں میں پہلے سے پرانے ریتی رواجوں سے پتہ نہیں تھا، نانی دادی نماز پڑھتے آ رہے تھے، ہم بھی پڑھ لیے، لیکن اب صحیح طریقہ ہم کو نماز کا پتہ چلا. اگر اب ہم صحیح پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو روکا جائے گا. آسان ہے؟ نہیں، مشکل ہے. صحیح دین پر عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے. آج شادی بیاہ میں جتنے رسم و رواج ہے، اگر کسی کے گھر میں صحیح اسلام کے مطابق اگر شادی کی جائے
تو آپ مجھے بولے آسان ہے اس کے لیے. لوگ باتیں نہیں کریں گے, باتیں نہیں بنائیں گے, مذاق نہیں اڑائیں گے, آسان ہے. لیکن انہی کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر. مرتین کہا اللہ نے, ڈبل اجر ہے ان کے لیے, دگنا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے. صبر کرتے ہیں وہ, لیکن چھوڑتے نہیں ہیں اسلام کو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرنا پڑتا. آج اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے, دین پر استقامت اگر اختیار, خاص کر لڑکیاں, عورتیں, کیا بولا جاتا ہے؟ سب کچھ چھوڑو, سب جو کر رہے ہیں وہ کرو. آپ جو بول رہے ہیں نا سب کچھ چھوڑو, وہ جو لوگ سب کر رہے ہیں نا بس وہ تم کرو. چپ رہو چپ رہو چپ رہو. دین پر جو صحیح طریقے پر عمل کر رہے ہیں نا ان کو یہ بات بولی جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں. پانی کا جو پینے کا جو پانی ہوتا ہے نا, ایک پائپ کے ذریعے جاتا ہے نا ہمارے گھروں میں. اگر اس کے اندر ایک گٹر کا کوئی اگر پائپ کھل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں بولیے؟ اس کو بند کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نا. پانی گندا آ رہا روکنے کی کوشش ہم کرتے ہیں نا. صاف پانی, پینے کا پانی ہے وہ. اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں خاموش بیٹھو, جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو, تو بولنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ گٹر کا پانی پی پی کے ایک دن وہی مر جائیں گے, ہے نا. لیکن اگر کوئی روک دے گا تو اس سے ہوگا کہ آپ صاف اور شفاف پانی پی سکیں گے. گٹر کا پانی الگ ہو جائے گا, پینے کا پانی الگ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح دین پر جو عمل کرنے والی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں, اور جو بے دین ہوتے ہیں, جو رسم و رواج کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح ڈبا لیتے ہیں نا, وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں. اور واقعی آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں آپ نظر ڈالیے, جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی شناخت ہی الگ ہو چکی ہے. آج پہچان ہی الگ ہو چکی ہے. نہیں یہ نہیں آئیں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں بولیں گے, ان کے گھر میں یہ نہیں ہوتا, ان کے گھر میں وہ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے, مجھے بولیے. نہیں انہوں آ رہے وہاں وہ چیز نہیں کرنا, نہیں انہوں نہیں رہے جب کر لے سکتے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ. باپ داداؤں کے پرانے طریقے, یہ باپ داداؤں کے جتنے طریقے تھے, یہ یہود اور نصارہ جو تھے ان لوگوں نے چینجز کیوں کیے تھے پتہ ہے آپ کو؟ تورات میں, انجیل میں کیوں چینجز کیے تھے؟ کیونکہ ان کی خواہش کے مطابق اس کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی, ان کی خواہش کے خلاف تھی, اسی لیے انہوں نے بدلا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو جتنا سننا ہے بس سننا, باقی کا کیا کرنا؟ چھوڑ دینا. سر کے اوپر سے گیا نا بس کافی ہے, چھوڑ دو اس کو. ہم نام کے مسل میں آج ہماری زندگی میں نا اسلام کا صرف ڈھانچہ ہے. ڈھانچہ پتہ ہے کس کو بولتے؟ جو خالی ہو, ہے نا, جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو. میرے اور آپ کی زندگی میں اکثریت کے لوگوں میں, اکثر جو مسلمان ہیں نا ان کی زندگی میں اسلام خالی ڈھانچہ ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اندر کیا ہے؟ اپنی مرضی, اپنی خواہشات, ہاں اپنی جو چاہت, وہی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہی چیزیں جو یہود اور نصارہ میں تھی, جن کی وجہ سے انہوں نے کتابوں کو بدلا تھا. اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو جن کو اللہ نے کتاب دی تھی, انہوں نے کیا کیا؟ اس پر ایمان رکھتے تھے وہ لوگ, لیکن جیسے حق آیا کیا کیا؟ اس کو چھوڑا, اور جو حق ہے اس کو اپنا لیا. کیا آج ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں؟ جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حق یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, شریعت یہ آپ کے اوپر نافذ ہوتی ہے, تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں. لوگ کیا کہیں گے, گھر میں کیا بولیں گے, اماں جی کیا بولیں گے, بابا جی کیا بولیں گے, ہاں بھائی کیا بولیں گے. اجر ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں, استقامت کے ساتھ اس پر جم جاتے ہیں, چھوڑتے نہیں, اس کو چھوڑتے نہیں. آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں نا 3 طریقے کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو دین, اسلام ان کے گھر سے ان کو مل گیا, ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے, عمل کرتے بھی ہے. دوسرا وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں دین بولا تو نہیں جاتا, لیکن اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. ارے بچی حجاب کریے, ارے بچی نماز پڑھیے, ارے بچی قرآن پڑھ رہی. خود عمل نہیں کرتے ماں باپ گھر کے بڑے, لیکن اگر کوئی کرتے ہیں تو اس کو روکتے بھی نہیں ہیں. یہ دوسرے قسم کے لوگ. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں, بلکہ ان کے اوپر نافذ کرتے ہیں اپنے پرانے خیالات. ہے یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. کیا یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں, یہ جو عمل کریں گے, کیا ان لوگوں کی ایک دوسرے کے پاس برابری کا اجر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. جو جتنی مشکلات اٹھائے گا دین پر عمل کرنے کے لیے, یاد رکھے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا.
دگنی مشقت دگنا اجر، تگنی مشقت تگنا اجر. جتنی آپ مشقتیں دین پر عمل کرنے کے لیے اٹھائیں گے یاد رکھو اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. نو پین نو گین بولا جاتا ہے نا. ہاں مشہور ہے بھائی، بغیر درد کے آپ کو کوئی چیز ملے گی. دین پر عمل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے. یہ جو دین ہے نا میرے اور آپ کے باپ دادا کی وراثت نہیں ہے جو ہم کو مل گیا بس ملتے ہی جائے گا. نہیں، یہ دین ہے نا، یہ دین بہت قیمتی ہے. یاد رکھو بہت قیمتی ہے. اس پر عمل کرنا نا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، عبایا پہن لو، برقع پہن لو، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، قرآن بس تھوڑا بہت پڑھ لو اجر کے لیے کافی ہے. نہیں، سوری، یہ دین نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، مکمل داخل ہو جاؤ اس میں. اگر آپ مکمل داخل نہیں ہوگے تو آپ کو پتا کیسا چلے گا کہ اس کی چاشنی کیا ہے، اس کی مٹھاس کیا ہے. اور جو کوئی اس کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے نا واللہ دوبارہ اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. جتنے لوگ دین کی طرف آتے استقامت کے ساتھ اگر وہ جم جاتے نا دوبارہ ان کو کوئی ہٹا سکتے؟ کوئی نہیں ہٹا سکتے. ماحول کو بدل دیتے لیکن خود نہیں بدلتے. ایسے ہی اپوزٹ میں بھی ہوتا ہے. جو رسم و رواج والے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں بھی ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نہیں بدلیں گے، ماحول کو بدلیں گے. دونوں طرف ہے، پازیٹیو اور مائنس. آپ دیکھیے پلس اور مائنس دونوں آپ کو ملیں گے یہ چیزوں میں. اسلام کے برخلاف جو عمل ہے وہ اس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اسلام پر جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں. ہم کو کیسے بننا ہے؟ دگنا اجر کس کے لیے ہے؟ پہلی چیز جو صبر کرتے ہیں. ہم کو دین معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ہم تو کسی اور کو دین سمجھ رہے تھے. لیکن ہم کو جب دین پتہ چل گیا، حق معلوم ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کو قبول کر لینا ہے. قبول کرنے میں ہم کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. دوسری چیز کیا ہے یہاں پر؟ وہ لوگ جو برائی کا دفاع کس سے کرتے ہیں؟ بھلائی سے کرتے ہیں. اس کو برا بولا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، ستایا جاتا ہے، لیکن وہ اپوزٹ میں باتوں سے بات نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی سے اس کا دفاع کر دیتا ہے. بہت پیاری باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو برائی جو ہوتی ہے نا اس کے خلاف اس کو کتنا ہی ستایا کیوں نہ جائے، اس کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دی جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اس کے لیے اچھائی کا قدم بڑھاتے ہیں. دگنا اجر ہے ان لوگوں کے لیے. ہم دیکھ لیں اپنی زندگی میں. تیسری چیز کیا ہے؟ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، مال عطا کیا، اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. دین کے لیے اگر مال کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر دین کو مت چھوڑ دو. صحابہ دیکھ لو، میرے اور آپ کے جو صحابہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہماری ماحول اور معاشرے میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں نا، سب کچھ چھوڑو، سب لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستے پہ چلو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر یہی بولتے ہیں تو کیا میں اور آپ آج دین پر قائم رہتے؟ مجھ تک اور آپ تک دین پہنچتا؟ پہلی بات نہیں پہنچتا. صحابہ نے مصیبتیں اٹھائی. مکے کی زندگی آپ دیکھ لو کتنی مصیبتوں بھری تھی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو آپ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا مقام ہے، ان کی اتنی فضیلت ہے. ہم سنتے ہیں نا اللہ کے نبی کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. یوں ہی مل گئی اللہ کے نبی کو یہ فضیلت ہے. پتھر کھائے پتھر. اللہ اکبر. کبھی نہ اپنے آپ کو کسی پتھر کے اوپر ایسا ٹچ کر کے دیکھو. نوکیلا جو پتھر جب چبھتا ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھروں سے مار کھائے، جسم سے خون نکلا. ہم نے سنا نا طائف کا جو واقعہ ہوا. ایسے ہی مل گیا دین، ایسے ہی پہنچ گیا، ایسے ہی غالب آ گیا دین. آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی بات پہنچائی جاتی ہے تو اللہ اکبر، اللہ رحم کرے ہمارے کانوں پر، اللہ رحم کرے ہمارے پورے کے پورے جسم پر. آج ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے اچھا ایسا ہے. نعوذ باللہ. جو حق کی جو تلاش میں ہوتے ہیں نا، اگر ان کے کانوں تک حق جیسے ہی پہنچتا ہے نا وہ فوری کیا ہوتے؟ سٹرائٹ ہوتے. اچھا یہ حق ہے تو ٹھیک ہے، مجھ کو اسی پر عمل کرنا ہے. مجھے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے ماحول کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے ہمارے پاس کیا رسم و رواج چلتے مجھے اس کو نہیں دیکھنا ہے. جو صحیح طریقہ بس ہے وہ ختم. مجھے اسی پر قائم اور دائم رہنا. نہ میرے ماں کی چلے گی، نہ میرے باپ کی چلے گی، نہ میرے ساس کی چلے گی، نہ میرے سسروں کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی. اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی. بات ختم. اچھے طریقے سے دفاع کرنا. کیا ہے یہاں پر دوسری چیز؟ برائی کو کیسے دفاع کرتے ہیں؟ وہ بھلائی سے. بحث اور مباحثہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے دیکھو، وَإِذَا
سمعوا اللغو اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. جب ان سے لغو باتیں کی جاتی ہے، بیکار کی باتیں کی جاتی ہے، جب بحث کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. سلام علیکم، کیا کہتے ہیں وہ؟ سلامتی ہو تم پر، سلام کہتے ہیں. لا نبتغی الجاہلین، اور وہ جاہلوں کے جیسا طریقہ اختیار نہیں کرتے. کتنی ساری چیزیں ہیں دیکھو آپ. ایک تو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں؟ برائی کا دفاع بھلائی سے کرتے ہیں. تیسری چیز ان کے پاس جو بھی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اگر ان کو لگے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں. وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے پتہ ہے؟ مکے میں فل دولت تھی ان کے پاس، لیکن جب اسلام قبول کر کے مدینہ جا رہے تھے تو مکے والوں نے روک دیا اور کہا کہ تم نے جو کچھ کمایا یہ مکے سے کمایا، اگر اب تم کو مدینہ جانا ہے تو مکے میں چھوڑ کر جانا ہوگا. کیا کیا انہوں نے؟ سب کچھ چھوڑ دیا. یہاں تک کہ ان کی جو بیوی تھی اس کو بھی وہاں چھوڑنا پڑا قبیلے والوں کی وجہ سے، جو بچہ تھا اس کو بھی چھوڑ کر جانا پڑا. سب کچھ چھوڑ دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. جب مدینہ پہنچے تو اللہ نے کیا کیا ان کو؟ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے عطا کیا. تیسری چیز کیا تھی یہاں پر؟ اللہ کے لیے اللہ نے ان کو جو چیز عطا کی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، روک کر نہیں رکھتے اپنے پاس. چوتھی چیز کیا ہے؟ جب وہ سنتے ہیں بیکار بیہودہ باتیں تو کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں ان چیزوں سے. دوہرا اجر ہے ان لوگوں کے لیے. اور کیا کہتے ہیں؟ جب اگر کوئی ان کے منہ کو آ کر لگے لغو باتوں والے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا عمل آپ کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. اور سلام علیکم. اور یہ جو سلام ہے نا، یہ کون سا سلام ہے؟ ویلکم والا نہیں ہے. کون سا ہے؟ بائے بائے والا سلام ہے. اب ٹھیک ہے، بات ختم. ٹھیک ہے، السلام علیکم. چلتے بنے. اگر کوئی ہم کو دین پر عمل کرنے کے لیے روکیں، بحث اور مباحثہ کرے تو ہم کو اس کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کوئی واقعی حق کو قبول کرنے کے لیے ہم سے کوئی بات کرے تو برابر اس کو حق بتلانا ہے. لیکن کوئی اگر صرف بحث کرنے کے لیے ہم پر بیٹھے، کوئی بحث کے لیے صرف ماحول کو گرم کرے تو وہاں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اٹھ جانا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لینا ہے، مگر عمل کو نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ وہ جو جاہلوں کا جو طریقہ اختیار کر رہے تو ان کا عمل ان کے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ. اللہ نے یہاں پر خود قرآن میں اللہ رب العزت کے الفاظ ہے، یہ دوہرا اجر ہے ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں پر دیکھو، چلے یہی آیت کو ہم انشاءاللہ یہاں پر کھولیں گے. کتنی ساری چیزیں آ گئی بولو مجھے. دوہرا اجر کس کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جب ان کے سامنے بیہودہ بات کی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ. تم کو سلام ہو کہ ہماری وجہ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور وہ جاہلوں کے جیسا طریقہ اختیار نہیں کرتے. اللہ اکبر. ان سب کے لیے کیا ہے جی؟ دوہرا اجر. آج ہمارے ماحول و معاشرے میں آپ مجھے بولیے کیا یہ حالات آج نہیں ہے؟ اگر آپ دین پر عمل کرے آپ کو سوال نہیں کیا جاتا؟ پہلے تو کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو بڑا گھوما کرتے تھے بغیر عبایا کے، اب پردہ کرنے والے لگ گئے. پہلے تو ہم جو کرتے تھے اس سے زیادہ کیا کرتے تھے، اب تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہے. یہ تانے ہوں گے، یہ باتیں آئے گی، ہمارے کان گرم کیے جائیں گے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اور ان سے جو نقطے نکلتے ہیں نا، ہم وہ ایک ایک نقطہ انشاءاللہ دیکھیں گے. آخری اسی کی جو 56 والی آیت ہے نا اس کو دیکھیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کو قبول کریں گے. یہ آخری آیت ہے اسی کی. یہ آیت جو نازل ہوئی نا، ابھی جتنے میں نے پوائنٹس آپ کے درمیان رکھے نا، ان سے ہمارے لیے کیا عمل کے نقطے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھوں گی. اوکے. اب یہ جو آخری آیت ہے نا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نا بڑا غمزدہ ہو چکا تھا. کب؟ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. ابو طالب کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اسلام کی لیے پوری کی پوری بھرپور کیا کی؟ مکمل تعاون کیا، بس اسلام قبول نہیں کیا، مالی طریقے سے ہاں ہر طرح سے سپورٹ کیا نا ابو طالب. لیکن جب آخری وقت آیا تو کیا کہا انہوں نے؟ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر مرتا ہوں. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی اس وقت. اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ اے اللہ کے نبی آپ جس کو اب اسی نقطے کیا نکل رہے؟ دیکھو سب سے پہلے یہ ہم نے آیتیں میں نے آپ کے درمیان رکھ دی. اوکے، اب ان آیتوں سے ہمارے لیے مسلمانوں کی صفات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. مسلمانوں کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ہم تمام سابقہ جتنے انبیاء ہیں، جتنی کتابیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بات کس کی مانتے ہیں؟ قرآن مجید کی، کیونکہ قرآن مجید خود کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے تمام کتابوں کی، ہے نا، تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. لیکن عمل کس پر لائیں گے ہم؟ عمل کس پر کریں گے؟ قرآن مجید پر. اوکے، ایمان والوں کی خصوصیات کہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی حق ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو قبول کر لیتے ہیں. اور کلمہ دل میں اگر آ جائے تو اس کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا. صحیح دین معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑے گا. دین معلوم نہیں تھا، آپ نے عمل نہیں کیا، آپ کے لیے پوچھ نہیں ہے. لیکن معلوم ہونے کے بعد اگر ہم حق کو چھوڑ دیں گے، ٹھکرائیں گے، تو پھر اس کے لیے سزا بھی ہے. ٹھیک ہے، جب دل میں ایمان آ جاتا ہے نا، مضبوطی کے ساتھ ہم جم جاتے ہیں، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اب کسی چیز کی فکر ہمارے دل میں باقی نہیں رہتی. لوگ کچھ بھی کہیں، جو بولنا ہے وہ بولنے دو، جو کہنا ہے ان کو کہنے دو، ہے نا، جو کرنا ہے وہ کرنے دو. ہم جانتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں. بس آج شرک کو چھوڑنا مشکل ہو گیا نا، جتنی بدعات ہیں ان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو چکا. اگر کوئی چھوڑتے ہیں تو اس کو واپس لانے والے بھی ہیں. نعوذ باللہ، ایسے لوگ ہیں، باتیں کر کر کے اس کا دماغ کھا کے واپس اس کو لانے والے. لیکن اگر دین مضبوطی کے ساتھ، ایمان اگر مضبوطی کے ساتھ دل میں جم جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کی بھی نہیں سنتے. صرف اللہ اس کے رسول کی جو احکامات ہیں نا، اس پر وہ قائم اور دائم رہتے ہیں. ہر معاملے میں یاد رکھیں، ہر معاملے میں. دوہرا اجر کی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلی چیز تو صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے آپ اس کو لکھ لیجئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. 3 لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. پہلے تو اہل کتاب کے لیے، یہود اور عیسائی جو اسلام قبول کرتے ہیں. دوسرا اس مرد کے لیے جو کسی لونڈی کو کیا کرتا ہے، اپنی اس کے حق میں جو لونڈی تھی، اس کے پاس جو لونڈی تھی، اس کو آزاد کرتا ہے، اس سے نکاح کرتا ہے اور اس کو باعزت طریقے سے اپنی بیوی بنا کر رکھتا ہے. اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تیسرا کس کے لیے دوہرا اجر ہے؟ جس کو اللہ رب العزت نے بہت مشکلات میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، لیکن وہ استقامت کے ساتھ رہے. اس کے اندر مثال کیا ہے کہ کوئی اپنے آقا، ہے نا، غلام اپنے آقا سے جو ڈرتا ہو، جو اس کی فرمانبرداری کرتا ہو. ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دین پر ہم کو عمل کرنا ہے، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا آرڈر جو ہے بس اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیتیں میں نے آپ کے درمیان رکھی اس کی طرف آئیے کہ دوہرا اجر کس کے لیے. ایک جو حدیث ملی تھی جس کے اندر ہم کو دوہرا اجر تھا، وہ میں نے آپ کے درمیان رکھ دیا. ابھی جو آیتیں ہم نے رکھی تھی سورۃ القصص کی آیت نمبر 52 سے 56، اس میں کیا کیا ہے ایک مرتبہ دیکھ لیں. دوہرا اجر کی خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ پہلے تو یہود اور عیسائیوں کے لیے. قرآن کی جو آیت ہے 52 والی آیت، یہود اور عیسائی جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو اپنی تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ جو نیکی کو کیا کرتے ہیں؟ نیکی سے بدی کو دور کرتے ہیں. بہت بڑی کوالٹی ہے یہ. ہر برائی کا دفاع بھلائی سے کرنا ہر کسی کو نہیں آتا، یہ ہے نا، ایک مسلمان کو آنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو بولتے نا، نہیں. دین کے معاملے میں کبھی ہم کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی تکلیف دیتے تو دوبارہ اسی کے کام آ جایا کرتے تھے. ہم کئی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس. جس کا دل، جس کا ضمیر اونچا ہو نا، وہی یہ کام کر سکتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم کو ویسے بننا ہے. اگر کوئی برائی
ہماری کی جائے یا ہمارے ساتھ کوئی برا کیا جائے تو ہم اس کا دفاع کیسے کرنا؟ بھلائی کے ساتھ کرنا، تاکہ سامنے والا کیا ہو؟ وہ خود جھک جائے. اور یہی طریقہ رہا، جب آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں تو برائی کرنے والا ہی کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہو جاتا ہے نا. تو دوہرا اجر ہے اس کے لیے. اور دوہرا اجر پانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ پہلے کسی اور دین کو ماننے والے تھے، لیکن جیسے اسلام ان کے پاس آیا تو کیا کیا انہوں نے؟ فوراً لبیک، کیا کیا؟ اس کو قبول کر لیا. مصیبتیں بھی اٹھائی ہے نا، مکے کے حالات پورے. کبھی پڑھو، ہجرت ہے نا، مکے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو تھی نا، پیدائش سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے پھر وفات تک، سیرت پڑھو. جہاں ہم کو قرآن کی پوری تفسیر پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے. ہم جس نبی کو مانتے ہیں، آپ مجھے بولیے اس نبی کے بارے میں ہم کو پتہ نہ ہو تو پھر کیسے فخر کرتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے نبی ہے؟ ہم کو تو یہ ہونا چاہیے 63 ایئرس کی زندگی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 ایئرس تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی پوری کی پوری واضح ہے، اور زیادہ واضح 23 ایئرس کی زندگی ہے. 23 سال کی جو زندگی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ قید محفوظ ہے ہمارے پاس. 40 سال کی جو پہلے کی زندگی ہے نا اس کے اندر اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، بچپن سے لے کے نبوت تک، پھر نبوت سے لے کر وفات تک. اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیتی ہے نا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی گناہ اور برائیوں کی طرف جا سکتی ہے. ہمارے اندر بے دینی، ہمارے اندر آج دنیا داری، ہمارے اندر یہ دنیا پرستی، آج ہمارے دلوں میں یہ دنیا کی محبت اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا. بہت بنیادی نقطہ ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ لینا پھر اس کے بعد اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہو جائے گا. وہ حالات ہمارے پاس اب ہے ہی نہیں جو صحابہ کے تھے، ہے ہی نہیں. ان کے لیے تو سجدہ کرنا مشکل تھا، آج ہمارے لیے پکارا جاتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہے نا. مؤذن دن میں 5 بار پکارتا ہے. وہاں تو اذان دینا تو دور کی بات ہے، مکے میں نماز چھپ چھپا کے پڑھنا مشکل تھا. کیسے کیسے عمل کیا پھر ان لوگوں نے. الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہترین کتاب، اس کو اپنا ہوم ورک سمجھ کے پڑھو. یہاں پر کیونکہ صحابہ کے لیے دوہرا اجر ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے، ان کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں تھا. ان کے لیے عمل کرنا اگر وہ معلوم ہوتا تو فوری عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، ہم نے سنا نا. پھر آج ہم کیوں نہیں دوڑتے؟ کیوں آج ہم عمل کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں؟ کیوں دین ہماری آج پہچان نہیں ہے؟ کوئی ہم کو دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ یہ بندی صحیح دین کو فالو کرنے والی ہے؟ نہیں، ان کے گھر میں ناچ گانا نہیں ہوتا، نہیں ان کے گھر میں گانا بجانا نہیں ہوتا، نہیں ان کے گھر میں غیر جو رسم و رواج ہندوانہ کلچر ہے ان کے گھر میں ہم کو نہیں ملتا، ان کے گھر میں صحیح دین کو ملتا. کیوں آج ہماری یہ پہچان نہیں ہے؟ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے ہیں نا. صرف مسلمان کا گھرانہ بنا لینے سے، صرف مسلمان کا پہناوا پہن لینے سے ہمارے جو دل ہے نا کیا وہ مسلمان بن جائیں گے؟ آپ کا پہناوا کچھ بھی کر لو، آپ کا رہن سہن آپ مسلمانوں کی طرح رکھ لیں، لیکن آپ کا دل مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی مسلمان نہیں. اس دل کو مسلمان بناؤ، دل کو مومن بناؤ. دل کو کہو کہ تم مسلم ہے، تجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، تجھے لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھنا نہیں ہے. تیری ایک پہچان ہے، تیری ایک آئیڈینٹی ہے، تیری ایک کوالٹی ہے جس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے کہ یہ دین پر عمل کرنے والی ہے. اور آج ہم کیا سمجھ دین کو عمل، دین اما بہت مشکل ہے. نہیں ہوتا. یاد رکھو جتنی آسانی ہے دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے نا اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہی ہوں. ہم نے اس کو مشکل بنایا، جب وہ مشکل نہیں ہے اتنی آسانی ہے ہمارے لیے. آج دیکھو چھوٹی مثال دوں آپ کو میں، ایک دم چھوٹی مثال. نکاح شادی ہے نا کتنا آسان ہے. اسلام کے مطابق اگر آپ جائیں گے تو مجھے بولے نکاح کے لیے کیا یہ جتنی آج ریکوائرمنٹس ہے کیا وہ دین ان ریکوائرمنٹس کو وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونا چاہیے؟ اسلام آج کہتا ہے؟ مجھے بتائیے. جو ہمارے سانچا کمنجے سے لے کر جو ہماری دعوتیں شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے؟ وہ
جمعہ گھیو تکیا، یہ طریقہ ہم کو اسلام بتلاتا ہے؟ کتنا آسان ہے نکاح، اللہ اکبر کتنا آسان ہے. اگر کوئی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ، لڑکے کے لیے ویسے بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. گواہ کی ضرورت کس کے لیے ہے؟ لڑکی کے لیے ہے. اگر کوئی لڑکا آتا ہے، لڑکی کے والدین اس کے گواہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، قاضی وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہ نکاح پڑھاتا ہے تو وہ مہر حق ادا ہوتا ہے وہاں پر، بس نکاح ہو گیا. کتنا آسان ہے نا. ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا نا. آج ایک غریب لڑکی کی شادی واللہ ماں باپ کے لیے نا آسمان کی طرح ہو گئی ہے. امیروں کے لیے تو آسان ہے، وہ تو اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. کتنا آسان طریقہ ہے جو اسلام نے ہم کو دیا. اور سب کو بلانا، سب کو بلانا، سب کو بلانا پر ہم نے کیا کیا؟ مشکلات اور بڑھا دی نا. آپ مجھے بولو، اگر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت میں نہیں شامل کیا تو ہم اگر ہمارے اپنوں میں سے اگر کسی کو شامل نہ کرتے تو کوئی برائی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہے، سنو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جا رہے ہیں اور زعفران ہے نا ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زعفران. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے نکاح کر لیا؟ اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ ہاں میرا نکاح ہو چکا. کون نہیں ہے؟ مدینے میں اللہ کے نبی موجود ہے، ان کی دعوت میں اللہ کے نبی موجود تھی. ہم بڑے ہم کو نہیں بلائے، ہمارے بغیر شادی کیسا ہوئی؟ یہ سب ہم نے بنایا نا یہ پیمانے. بنا تو آسان تھا نا. اللہ کتنا آسان ہے. دیکھو ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لڑکیوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور پوری ذمہ داری کس پہ ہے؟ لڑکے پر ہے. لڑکیوں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے ماں باپ پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اسلام کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے نا، لڑکی پر یا لڑکی کے ماں باپ پر 1 روپے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، 1 روپیہ. بلکہ الٹا لڑکی کو ملے گا کیا؟ مہر. مال ابھی آئے گا جائے گا نہیں. لیکن اب کا جو ہمارا ماحول بن چکا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ سب کچھ کون کرنا؟ لڑکے والے کی بھی دعوت کے لیے پیسہ کون دینا؟ جوڑے کی رقم اس لیے لی جاتی نہیں. نعوذ باللہ. نکاح A to Z انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو بڑے پیمانے پہ ہم کریں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے معاشرے میں جتنے یہ خرافات ہے اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کچھ کر سکیں. انشاءاللہ کریں گے ہم انشاءاللہ. یہاں بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تاکہ ہمارے لیے زندگی جینا آسان ہو جائے اور لوگوں کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بنے. دوہرا اجر ہے صحابہ کے لیے. اور کس کے لیے دوہرا اجر ہے؟ جو غیر مسلم سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام مسلم ہو جاتے ہیں. دوہرا اجر کس کے لیے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جن کے لیے اگر کوئی زمین تنگ کر دی جائے ایمان پر قائم رہنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کوئی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں صرف دین پر عمل کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے. تو عملی نقطہ ہم کو کیا ملا؟ برائی کا برائی جو بھی ہمارے ساتھ کرے ہم اس کو کیا کریں؟ درگزر کریں، اور اس کا دفاع ہم کیسے کریں؟ بھلائی کے ساتھ کریں. اوکے، ہم کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ بھلائی سے کام لینا ہے. اور اس معاملے میں خاص کر اگر ہماری ذات کی بات آ جائے، خود کی ذات کی بات اگر آ جائے، کیونکہ یہ جتنے باتیں ہوتی ہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہماری ذات سے جوڑا جاتا ہے نا، تو ہم کیا کریں؟ معافی کا جو رویہ ہے نا اس کو اختیار کر لیں. معاف کر دینا، بس بول دیا ہاں ٹھیک ہے چلو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے نا. اگر وہ واقعی ان کو معلوم ہوتا، اگر وہ بھی ہدایت پر ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہے نا، ہمارے خلاف نہیں ہوتے. تو معافی کو اپنا شیوا بنا لیجئے، معاف کرنا سیکھیے، اور اللہ نے جو دیا ہے، ہم نے وہی جو آیتیں میں نے آپ کے درمیان رکھی تھی اسی میں سے جو نقطے نکلے ہیں انہی کو آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں. اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے بنے. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے جو بھی ہے اگر وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں تو اور ان کی زیادہ ہیلپ کریں تاکہ ان کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے. ٹھیک ہے، اور فضول باتوں سے اعراض کریں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. کوئی فضول کی باتیں ہمارے پاس نہیں ہوگی. میری زندگی میں فضول کی باتوں کے لیے زیرو، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مائنس، کچھ ہے ہی نہیں بھائی، تو کہاں سے کریں گے ہم. ٹھیک ہے، کبھی فضول کی باتوں میں نہیں رہنا، اور مومن نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرتا ہے. ہمیشہ ہم جو بھی کام کریں
اس کے اندر ہم نیکی اور خیر کے کاموں میں لگے رہنا چاہیے. اور مومن نہ دبتا ہے نہ ڈرتا ہے. عمل کے لیے دین پر عمل ڈنکے کی چوٹ پہ رہ کے کرنا, نہ کسی سے دبنا نہ کسی سے ڈرنا. اللہ اس کے رسول کا دین ہے یہ, ہے نا. ہمارے باپ داداؤں کا دین نہیں ہے یہ کس کا دین ہے؟ اللہ اس کے رسول کا دین ہے جو مجھ کو اور آپ کو دیا گیا. ہم شعور کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں. ہم عقیدہ جو ہماری جو من گھڑت جو عقیدے ہیں نا, انہوں بولے تھے تو کرنا, انہیں بولے تھے تو کرنا, انہوں ایسا یہ رواج چلتا ہوا آ رہا, نہیں کرنا ہی پڑتا. ہم اس لیے نہیں کرتے. ہم کس لیے کرتے اس پر عمل؟ کیونکہ ہمارے پاس ایتھینٹسٹی ہے, اللہ اس کے رسول کی گواہی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کو عمل کرنا ہے. جو بھی ہم عمل کریں اللہ اور اس کے رسول کا مہر اس کے اوپر ہونا چاہیے, وہ ثابت ہونا چاہیے وہ عمل. انہوں بولے تو کر لینا, انہوں بولے تو کر لینا, نہیں, ایسا نہیں کرنا کبھی بھی. دین پر عمل کے لیے خاص بات, ٹھیک ہے. ہاں, تو مومن نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی دبتا ہے, اور قرآن سے جو نصیحتیں اس کو ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کو حاصل کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم کو جو نصیحتیں کرتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے, اس کو قبول کرنا ہے, اپنی زندگی کو عمل میں اس کی زندگی اپنے عملی زندگی میں ان سب باتوں کو لانا ہے. اور جب بھی ایسے حالات ہو ہم کو جاہلانہ رویہ اختیار کرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر سامنے والے کوئی بیہودہ بات کرے اور ہمارے ساتھ لگ جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے, ان کو سلام علیکم. ہم کو ان باتوں میں شامل نہیں ہونا, بیہودہ باتوں میں ہم کو شامل ہونا نہیں ہے. اوکے, ان کو ان کے جاہل کے اگر وہ جہالت سے بات کرتے ہیں تو وہی جہالت کا رویہ ہم کو اختیار کر کے جواب دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بیہودہ باتوں اور تمام جو بیہودہ کام ہوتے ہیں ان سب سے ہم کو بچنا ہے. فضول گوئی جو ہوتی ہے نا اس کا بڑا نقصان ہے, ہم جانتے ہیں. فضول گوئی کی وجہ سے پہلی چیز تو ہم شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں, اور جب شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں انسان اپنی انانیت پر آ جاتا ہے, اور جب انانیت پر آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ سب بول جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. یاد رکھو, فضول کی باتوں سے ہی ایک لڑائی کی شروعات ہوتی ہے. تو ہم کو فضول گوئی نہیں کرنا ہے. فضول گوئی کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. ہاں, فضول گوئی میں جھوٹ بھی آ گیا, فضول گوئی میں غیبتیں بھی آ گئی, فضول گوئی میں بحث اور مباحثے میں بات کیا ہوتی, لڑائیوں تک پہنچ جاتی ہے, فساد تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر اگر کوئی اس کام کو کنٹینیو کرتا رہے تو پھر وہ لذت محسوس کرتا ہے ان چیزوں میں, برائی کو کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے. بڑا مزہ آ رہا تھا ان کو ستانے میں, بولتے نا ہم نہیں. فضول کی چیزوں میں ہم کبھی بھی نہیں رہنا. لغو باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. بے علم لوگوں سے سلام کر کے آگے گزر جانا ہے, الجھنا نہیں ہے. اوکے, بہت ساری چیزوں کا آج ہم کو حل مل گیا. اور اللہ رب العزت کا قانون ہدایت ہے نا, انہوں کب دین پر آتے کی, انہوں کب صحیح طریقے پہ آتے کی. ہاں, سر کو پٹکنا نہیں ہے بلکہ ہم کو کیا کہنا ہے, اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا ہے ان کے لیے. اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. اور ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے, لہٰذا ہم کو ہدایت مانگنا ہے. ہدایت مانگنے پر ملتی ہے, یاد رکھو. جو طرف پیاس ہے نا, اس کی پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے. جس کو پیاس ہی نہ ہو اس کو پانی پلا کر کیا کریں گے آپ؟ اور ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے کلام کو پڑھ کر مان جائے. ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے بولو آپ مجھے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح راستہ جس کو بتلا دیا جائے, جس کو اپنی منزل تک پہنچا دیا جائے. اور یہ کام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اوکے, اور یہ کب ملتی ہے اس کو صحیح راستہ, کب ملتا ہے, کب اس کو اپنی منزل ملتی ہے؟ جو رب کے کلام کو کیا کرتا ہے, پڑھ کر مان لیتا ہے. ہاں, اللہ رب العزت یہ کہتا ہے, اچھا ٹھیک ہے مجھے عمل کرنا ہے. اچھا, شریعت میں یہ احکام ہے. اچھا, خلا کا یہ طریقہ ہے, طلاق کا یہ طریقہ ہے, وراثت کا یہ طریقہ ہے. سب میری اور آپ کی زندگی کے جو اعمال ہے وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. ہم نے تو کیا کہا نا, ثواب ملے گا, اتنی نیکیاں ملے گی, 1 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 100 پڑھ لو, پڑھ کے رکھ لو. ارے میری ماں, قرآن پڑھ کر عمل کے لیے ہے, صرف پڑھ کے رکھنے کے لیے نہیں. صرف نیکیاں تو ملے گی, وہ تو بونس ہے نا ہمارے لیے. عمل کریں گے تو اور ڈبل وہ بونس بڑھ جائے گا نا, ڈبل اجر ملے گا پھر ہم جب اس پر ہم عمل کریں گے. ہاں, اور ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت کے طلبگار ہے, جو عمل کے لیے علم لیتا ہے, اس کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے. مجھے عمل کرنا ہے. ہمارے دل میں نا ایسی چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے صحیح علم دے اللہ, تاکہ میں صحیح علم پر عمل کرنے والی بنوں.
کوئی ہماری زندگی میں ایسے اعمال نہ ہوں اللہ جس کو میں کرتی چلی جاؤں اور آخر میں پتہ چلا کہ یہ صحیح عمل تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تکلیف ہوتی ہے نا بندے کو, ہم اتنے سال سے یہ عمل کر رہے تھے اور اب ہم کو پتہ چلا کہ یہ غلط ہے. ایسا نہ ہو اللہ, ایسا نہ ہو کہ قیامت ہماری موت ہے نا, قیامت ہماری موت ہی ہے ہمارے لیے. ہماری قیامت کیا ہے؟ ہماری موت ہے. ہماری موت سے پہلے ہم کو پتہ چلا کہ آپ جو عمل کر رہے تھے وہ غلط تھا, آپ جو طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے وہ غلط تھا, تو جب پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا. اسی لیے ہمیشہ ہر عمل پر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے صحیح قرآن اور حدیث ہے جو طریقہ ہے اللہ اور سنت کا جو صحیح طریقہ ہے اللہ اس پر ہر معاملے میں عمل کرنے والے بنا دے. ہر معاملے میں, صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں, اللہ زندگی کے تمام معاملات جتنے ہیں وہ سب. ٹھیک ہے, جو عمل کے لیے علم لیتا ہے. اور کیا ہم کو پوائنٹ ملا اس کے اندر؟ مایوس کن حالات میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا. کیا کرنا ہے؟ استقامت کے ساتھ رہنا, کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے, ہم کو دین پر عمل کرنا ہے. جب آپ صحیح دین پر عمل کریں گے تو یاد رکھو آپ کے ساتھ آپ کی جو سراؤنڈنگ میں ہوں گے نا وہی آپ کے خلاف ہوں گے. صحیح دین پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو روکنے والے بھی وہی ہوں گے. تو اس وقت ہم کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا, صحیح دین پر عمل کرنا اور ہدایت پہ جمنا ہے, اور لوگوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی طرف بلانا ہے, ان کو بتلانا ہے. نہیں ٹھیک ہے نا, ایسا بول رہے چھوڑ دو, نا ویسا بول رہے چھوڑ دو. کوشش کرنا ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے نا, تو ان کو صحیح طریقہ بھی بولنا ہے نا. اور یاد رکھو بلانے والا بھلائی کی طرف اور چلنے والا دونوں کے لیے اجر ہے, اور گناہ کی طرف بلانے والا اور گناہ پہ چلنے والا دونوں کے لیے گناہ ہے. بات آئی سمجھ میں میری؟ حدیث سن لیجیے اس کے تعلق سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو ہدایت پر چلنے والوں کا بھی ثواب ملے گا اور چلنے والوں کا ثواب کچھ کم نہ ہوگا, اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے اس کو گناہ پر چلنے کا بھی گناہ ہوگا اور چلنے والے کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا. یا ربی, آؤ ذرا دعوت ہے, سب لوگ آئیں, گھر میں منجے کی دعوت چل رہی. آ رہی ہوں تھی, گھر میں نا مہمان آ گئے تھے, تھوڑی دیر سے آتی ہوں. بلانے والا اور چلنے والا دونوں کے لیے گناہ ہے. گھر میں اجتماع ہے, اماں آؤ, ہاں وہ مہمان آئے نا, نہیں ہوتا بعد میں آتی ہوں. دعوت کے لیے آ رہی ہوں, اب بھی آ رہی ہوں. اجتماع کے لیے نہیں جی تھوڑا کام آ گیا تھا. شیطان کیسے ہمارے دلوں کو موڑ چکا نا. اللہ اکبر. اللہ سے نا ہمیشہ کیا کر, اللہم انی اسألک, اللہ رب العزت سے ہمیشہ سوال کرو کہ اللہ میرا جو دل ہے نا اللہ وہ تیرے, اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا ہمارا دل, اللہ جس طرف چاہتا ہے اس دل کو ہمارا پلٹ دیتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ میرے دل کو نا تیری استقامت کی طرف پھیر دے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرو یہ چیز, اور کوشش یہ کرو کہ آپ کی وجہ سے لوگ دین پر عمل کرنے والے بنے, نہ کہ آپ کی وجہ سے گناہوں کی طرف جانے والے بنے. فلاں سیریل دیکھے اماں کیسا ہے دیکھو, ان کے بعد انہوں بھی دیکھنا شروع کر دیتے, انہوں پھر دوسروں کو بولتے, پھر انہوں بھی دیکھنا شروع کر دیتے. فلاں ابایا دیکھے کیا زبردست لچکیلا تھا, چمکیلا تھا, انہوں جاتے ہیں انہوں اس سے زیادہ لچکیلا اور چمکیلا لاتے. یہ کیا ہے؟ گناہوں پہ گناہ کی طرف دعوت دینا ہے نا. نہیں, ہماری ذات کبھی کسی کو گناہوں کی طرف ابھارنے والی نہیں رہنا, کیونکہ اگر ہم نے کسی کو گناہ کی طرف اگر اس کی رہنمائی کی تو جب وہ چلے گا تو گناہ ہم کو بھی ملے گا. اپوزٹ میں پھر وہی, اگر کوئی آپ کی وجہ سے اگر خیر کی طرف جائے گا, بھلائی کی طرف جائے گا, وہ تو چلے گا, اس کو تو اجر ملے گا, اس کو جو جنہوں نے رہنمائی کی اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ سے ہمیشہ کیا کرے, اپنے ایمان کے لیے دعائیں کیا کرے, ہمیشہ اللہ سے دعائیں کریں. اور ایک بہترین دعا آج آپ یاد کر لیں انشاءاللہ, آپ سب بھی جو لوگ آن لائن موجود ہیں وہ بھی یاد کر لیں. الادب المفرد, یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس دعا کو نقل کیا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا, ہمارے لیے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے, اور کفر
بدکاری اور معصیت کو ہمارے لیے ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایتی یافتہ جو لوگ ہیں ان لوگوں میں شامل کر دیں. میں یہ دعا کو کیا کروں گی، گروپ میں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے، آپ سب اس کو یاد کر لیں. بہت پیاری دعا ہے. اور اللہ رب العزت سے کیا کرے، ہمیشہ دعائیں کرے. اور یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس جتنا صحیح ایتھینٹسٹی کے ساتھ موجود ہے اس دین پر عمل کریں اور کیا کریں، اس دین کی لوگوں کو دعوت دیں. ہمارا کام ہے یہ، لوگ قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا کام کیا ہے، لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے، لوگوں کو بولنا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ دین ہے، ہم خود بھی اس پر عمل کرنا. ایسا نہیں کہ ہم صرف بول رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے تو سامنے سے جواب کیا آئے گا، خود پہلے عمل کرو بعد میں ہم آپ کو بولو. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوہرا اجر ہے. ہاں، مشکلات آئے گی، جب ہم صحیح دین رکھیں گے تو مشکلات آئیں گی. تو یہ سب چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے ان ذمہ داریوں کو ہم کو پورا کرنے والے بنا دے. دوہرے اجر میں ہم سب کو بھی شامل کر دے. تمام اعمال اللہ ہم کو کرنے والے بنا دے. ہماری موت سے پہلے، آخری سانس سے پہلے اللہ ہم کو صحیح دین کو معلوم کرنے، اس کو جاننے اور اس پر مکمل عمل کرنے والیاں بنا دے. اور ہماری موت سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.